قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ پہلا وسیلہ ہے اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اور اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، کئی نام ہیں جو سب کے سب اچھے ہیں. اللہ کے نام ہیں، بناؤ مت، اللہ کے نام آلریڈی ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم اللہ کو ان ناموں سے، انہی ناموں سے پکارو. معلوم ہوا اللہ کو پکارنا، انہی ناموں سے پکارو اللہ نے کہا. جیسے اللہ رحمان، رحیم، الوہاب، اس طرح کے بہت سارے نام اللہ کے ہیں. تو تم اللہ کو ان ناموں سے پکارو. فَادْعُوهُ بِهَا، تم اللہ کے ان ناموں سے اللہ سے دعا کرو. ان ناموں سے پکارو گے تمہاری دعا کی قبولیت کے لیے یہ وسیلہ بنیں گے. فَادْعُوهُ بِهَا، تم انہی ناموں سے اللہ کو پکارو. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کرتے تھے. مسند احمد اور طبرانی الکبیر اور ابو یعلا ابن حبان اور حاکم کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تو کیسے مانگی؟ آپ نے دعا میں کہا اسألک بکل اسم ھو لک، اے اللہ میں تیرے ہر اس نام سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں جو تیرا نام ہے. ھو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، جس کو تو نے خود اختیار کیا ہے، تو نے اپنے لیے اپنا نام دیا ہے، تو نے اپنے آپ کو. اللہ کی مرضی، اللہ اپنے آپ کو جو چاہے نام دے. سمیت بہ نفسک، جو تو نے خود اپنے آپ کو دیا ہے. او انزلتہ فی کتابک، یا ایسا نام جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے. او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے، اپنے بندوں میں سے تو نے کسی کو وہ نام سکھایا ہے. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اپنے علم غیب میں تو نے وہ نام چھپا رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا ہے. سکھائے گا تو کس کو سکھائے گا؟ اللہ اپنے نبیوں کو. اور ان کو بھی نہیں سکھا کہ اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے علم غیب میں. ایسے بھی نام ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، تو نے اپنے علم غیب میں ان کو چھپائے رکھا ہے. تو میں ان تمام ناموں کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ صحیح روایت ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ناموں سے اللہ سے دعا کرنا خود اسلام میں ہے، اور اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکار پکار کے دعا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ خود ایک وسیلہ ہے. تو اللہ کے نام دعا کے لیے ایک وسیلہ ہیں. ان ناموں سے پکارنا بندے کا عمل ہے، اور یہ اس کے لیے ایک وسیلہ بن جاتا ہے دعا کی قبولیت کا. در مختار میں لکھا ہوا ہے، در مختار حنفی مذہب کی کتاب ہے. وفی التتار خانیہ معزیا للمنتقى، تتار خانیہ فتویٰ تتار خانیہ حنفیوں کی کتاب ہے جس میں فتوے ہیں. اب نام آپ کو پسند آئے نہ آئے، تتار خانیہ ایک نام ہے کتاب کا. معزیا للمنتقى، منتقى کے حوالے سے بات اس میں ہے. عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ، امام ابو یوسف سے روایت ہے، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ سے روایت نقل کی، ان کا قول نقل کیا ہے. کہتے ہیں لا ينبغي لأحد ان يدعو اللہ الا بہ، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کو اللہ کے سوا کسی اور ذریعے سے پکارے. اللہ سے اللہ کے سوا کسی اور ذریعے سے مانگے. کس کا فتویٰ ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے. اس پہ بہت لیدے ہوئی ہے، بعد میں بہت سارے لوگوں نے اس کے بہت سارے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابن عابدین نے آخر میں یہی کہا کہ نہیں، جو بات ہے وہ یہی ہے. انہوں نے یہی بات اختیار کی ہے، اور انہوں نے پچھلے اقوال کو، سب دوسرے اقوال کو چھوڑا ہے. کہتے ہیں کہ لا ينبغي لأحد ان يدعو اللہ الا بہ، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ سے اللہ کے سوا کسی اور ذریعے سے دعا کرے. والدعاء المأذون فیہ المأمور بہ، دعا جس کی اجازت ہے اور جس کا حکم اس کو دیا گیا ہے. مستفیدہ من قولہ تعالی، جو اللہ کے اس فرمان سے سامنے آتی ہے، جو اس سے استفادہ ہوتا ہے، اس آیت سے بات معلوم پڑتی ہے. وہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں،
تو تم انہی ناموں سے اس کو پکارو۔ تو اللہ سے دعا کرنے کے لیے اللہ کے ناموں ہی کا وسیلہ لینا چاہیے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ در مختار میں یا الرد المحتار بغیر نقطے کے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، جس کو شامی کہتے ہیں، ابن عابدین نے اس کو لکھا ہے۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی اور نام کا وسیلہ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اللہ سے دعا کرنے کے لیے اللہ ہی کے ناموں کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔